السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے خصوصی جو بیٹھک ہوئی، ایک خط جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے جلسے سے شروع کیا، وہ خط اور اس کی بازگشت پچھلے چند دنوں میں ہماری سیاست کو ڈومینیٹ کر رہی تھی۔ اس خط میں تھا کیا؟ اس چیز کے لیے بلایا گیا تھا آج پرائم منسٹر ہاؤس، چند جرنلسٹ کو بلایا گیا اور ان سے اس خط کے متن شیئر کیے گئے۔ اس میں دو تین چیزیں جو ہمیں بتایا گیا، میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہمیں اس فورم پر بتایا گیا ہے۔ ایک تو یہ بڑے کیٹیگوریکلی بتایا گیا کہ ملک کا نام شیئر نہیں کرنا۔ خط کے مندرجات ایگزیکٹلی ہم سے شیئر نہیں ہو سکتے۔ کیبنٹ کو خط پڑھ کے سنایا گیا لیکن وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نہیں آتا۔ جرنلسٹوں کو ایگزیکٹ الفاظ یا خط دکھایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے جو متن تھا اس کو تقریباً اپنے الفاظ میں ہمیں بتایا کہ اس میں ہے کیا۔ اس کی طرف آتا ہوں ذرا میں۔ ایک اور بات، ایک تو ملک کا نام نہیں، دوسرا کس سے ملاقات ہوئی ہے نہیں، ہمیں کون سے ملک سے کس نے کیا گفتگو کر کے حکومت پاکستان کو ملی ہے، اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اب بتایا کیا گیا؟ ایک سب سے بڑا سوال پچھلے چند دن سے یہ چل رہا تھا کہ یہ خط کیا ہمارے سفارتکاروں کی طرف سے لکھا گیا ہے یا کسی دوسرے ملک کے کسی اہم عہدیدار کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ اگر تو یہ ایک بات کلیئر ہو گئی آج کہ کسی دوسرے ملک کی طرف سے یہ خط نہیں لکھا گیا۔ اب اس میں دوسری ڈسٹنکشن آج یہ بتائی گئی، کیا فرق یہ بتایا گیا جو اس میٹنگ میں، کہ میٹنگز دو قسم کی ہوتی ہیں جب سفارتکار ملتے ہیں۔ ایک آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے جس میں لوگ بیٹھے منٹس لے رہے ہوتے ہیں، یعنی جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایک شخص بیسی کا سٹاف بیٹھا لکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کوٹس ہوتے ہیں، یعنی کوٹ براہ راست جو گفتگو ہوتی ہے وہ اسی طرح لکھ لی جاتی ہے اور پاکستان بھیج دی جاتی ہے۔ دوسری قسم کی میٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی سے کافی پینے جائیں، اس میں کوئی نوٹ ٹیکر نہیں ہوتا، کوئی ایگزیکٹلی نہیں لکھ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میٹنگ میں کوئی سفیر یا ڈپلومیٹ واپس آ کر جو اس کا سینس ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو یاد ہوتی ہیں، اس کو سینس ملتا ہے، وہ ایک مراسلے کے ذریعے واپس اپنے فورن آفس کو بھیج دیتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پہلی نوعیت کا کیس تھا جس میں ہمارے لوگ ایک میٹنگ میں گئے تھے، اس میٹنگ میں یہ ساری گفتگو ہوئی۔ اب اس گفتگو میں تھا کیا؟ اس گفتگو میں 7 مارچ کو بھیجا گیا خط، ہمیں یہ بتایا گیا اس میٹنگ میں کہ امریکہ روس پر پاکستانی موقف سے خوش نہیں ہے۔ پاکستان کا موقف یوکرین اور روس میں، یہ وزیر اعظم پاکستان کی پالیسی ہے، یہ پاکستانی حکومت کی یا ریاست کی پالیسی نہیں ہے۔ ہائیسٹ لیول پر یہ بات پاکستان سے کمیونیکیٹ کی گئی۔ اس کے جواب میں اس میٹنگ میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے سفیر نے ان سے کہا حکومتی سے، یہ حکومتی پالیسی ہے، تمام سٹیک ہولڈر سے گفتگو کرنے کے بعد، ایجنسی کنسلٹیشن کے بعد یہ ویو بنا کہ روس کا دورہ کرنا چاہیے، لیکن اس کو اس میٹنگ میں ہائیسٹ آفیشلز نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فورن آفس میں میٹنگ بتایا گیا کہ جب جانے لگے تھے تو فورن آفس میں ایک میٹنگ ہوئی، پھر اعلیٰ عسکری قیادت سے جب جنگ ہوئی تو یا جانے سے ایک دن پہلے مشورہ کیا گیا کہ حالات خراب ہو گئے، کیا ہمیں جانا چاہیے؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے۔ اس کے بعد یہ ٹرپ کیا گیا۔ جو سب سے خطرناک بات بقول حکومت کے اس میں کیا ہے، ادھر سے یعنی دوسری سائیڈ جن کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے، بتایا نہیں گیا، ہم خوش نہیں ہیں، وہ یہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں ہم خوش نہیں ہیں آپ کی پالیسی سے۔ عدم اعتماد کا ووٹ آ رہا ہے، اگر یہ ووٹ کامیاب ہو گیا تو سب معاف کر دیا جائے گا، اگر یہ ناکام ہوا تو آنے والے دن آپ کے لیے مزید مشکل ہو جائیں گے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ جو لائنیں ہیں یہ ہیں جو پاکستان کو یا حکومت نے کا خیال ہے کہ سخت ترین لائنیں ہیں کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر آپ کے لیے مزید سختی ہے، اگر کامیاب ہو گئی تو ہمارے تعلقات آپ سے بہتر ہو جائیں گے۔
یعنی عدم اعتماد کو لنک کر رہے ہیں مستقبل کے پاکستان کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کو. جب یہ ہمارے سفیر نے کہا کہ ایک کنٹینیوڈ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، یعنی ہمیں آپس میں اپنے تعلقات اپنے بہتر رکھنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ انگیجمنٹ رکھنی ہے یا نہیں یہ فیصلہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد کریں گے. میں پھر ریپیٹ کر دوں، یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اس گفتگو میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ یعنی رابطہ رکھنا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد کریں گے. اور یہ سب وزیر اعظم کے روس جانے کی وجہ سے ہوا. یہ بھی بتایا گیا اس میٹنگ میں کہ رجیم چینج کے بارے میں یعنی حکومت کی تبدیلی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم اور عدم اعتماد کا لفظ ملٹیپل ٹائمز یعنی ایک سے زائد دفعہ اس جگہ استعمال ہوا ہے. فیصل واڈا صاحب یہاں موجود ہیں، وہ 7 دفعہ کہہ رہے ہیں. میٹنگ میں صاحب ایک موجود تھے جو حکومت کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا جی 9 دفعہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس وقت جو بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی نمبرز میں نہ جائیں لیکن ملٹیپل ٹائمز ہوا ہے. سو انہوں نے فیصل واڈا صاحب موجود ہیں پروگرام میں، انہوں نے کہا 7 دفعہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اگر نام لے لیا یہ بھی خدشہ اور خوف ہماری سائٹ پر ہے کہ اگر ہم نے نام لیا کہ کس ملک کی طرف سے آیا ہے تو ہمارے ملک کے لیے اس کے بھی سخت نتائج ہوں گے. میں ذرا کیونکہ لکھے ہوئے میرے پاس میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں اپوزیشن جا کے وہاں واویلا کرتی ہے کہ میں بہت اینٹی امریکن ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اینٹی امریکن نہیں ہوں، میں نہ اینٹی انڈین ہوں، میں صرف اپنی خارجہ پالیسی اور اپنے ملک کے مفاد کی خاطر فیصلے کرتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا. یہ بات بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہی. اور پھر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ روس جانے کا فیصلہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ بات بھی اس میٹنگ میں ہمیں بتائی گئی کہ یہ وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ بھی کہا کہ اعلیٰ ترین عسکری قیادت کو فون کر کے پوچھا گیا کہ کیا ہم اس رشین دورے کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو آگے سے جواب آیا جی اس کو کرنا چاہیے. بلکہ بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ ہائنڈ سائٹ میں کچھ دن بعد ایک میٹنگ ہوئی، اس میں بھی یہ اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ٹھیک فیصلہ تھا جو اس وقت کیا گیا. یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا کوئی تبدیلی کریں گے خارجہ پالیسی میں، انہوں نے کہا نیور. کل ان کیمرہ سیشن میں ایک اور گفتگو بات یہ بتائی گئی کہ ان کیمرہ سیشن میں کل پارلیمنٹ کے ممبران کو یہ خط دکھایا جائے گا. اور ظاہر ہے ان کیمرہ ہوگا، وہ کیا حلف لیتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ممبران نیشنل اسمبلی کو، کیونکہ کل سے ایک بحث چل رہی تھی کہ اس کے اپروپریٹ فورمز ہیں، سب سے بہترین فورم پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتے. تو یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے. آخر میں سیاسی سوال ان سے 1-2 پوچھے گئے. ان سے کہا گیا کہ کیا امکانات ہیں عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے چانسز کتنے فیصد ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 80% چانسز ہیں کہ میں اس عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اپوزیشن ناکام ہوگی. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ امین الحق صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں کیونکہ وہ بھی ہوں گے. واڈا صاحب میں چاہ کہ لوگوں کو پتا ہو کہ آج کی گفتگو کیا تھی. کیا یہ خط آپ بتائیں، میں نے تو جو جیسے بتایا گیا ویسے ساتھ ہی تھے پی ایم ہاؤس میں نہیں، لیکن آپ اس میٹنگ میں نہیں تھے نا جس میٹنگ سے ہمیں بتایا گیا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سازش آپ کو ہٹانے کی اس خط میں نواز شریف صاحب کا ذکر ہے کہ؟ دیکھیں کاشا، نواز شریف صاحب کا ذکر ہونا نہ ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ جو کیریکٹرز اس ملک کو لیڈ کرتے آئے ہیں وہ انہی لوگوں کے ایسٹس ہیں، اور جب ایسٹس ہوتے ہیں تو وہ ذکر ہو نہ ہو وہ انہی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو میلہ لگا ہوا ہے، یہ میلہ کیوں لگا ہے؟ کیا ہوا ایسا کہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے؟ کسی کی تو لائن ٹو کر رہے ہیں، کہیں سے تو پیسہ آ رہا ہے، اور باقی تماشا ہم یہ دیکھ رہے ہیں. جو میری آپ سے پی ایم ہاؤس میں بات ہوئی وہ یہ، مجھے تو پاکستان ایک گملے کی طرح، میں نے آپ کو کہا یہ گملے کی طرح ہے، کوئی بھی گندا آدمی اٹھائے گا، 10-20 گندے چور آئیں گے، ڈاکو اٹھا کے یہاں لے جائیں گے اور کہیں گے ہمارا پاکستان ہے، جمہوریت ہے، ہم پاکستان کو رکھیں گے. پھر اس کو نچوڑیں گے
کھائیں گے اور اس کا پھر یہاں سے ملک سے نکل جائیں گے. پھر سال 2 سال کے بعد کوئی سیٹنگ بنے گی, کسی آقا کا فون آئے گا, کوئی آقا کا بیرونی طاقتوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پھر ان آقاؤں کے اوپر, آقاؤں کے آرڈر کے اوپر یہ ایسڈ تماشا کریں گے, اور باقی سب تو مجبور ہو جاتے ہیں. باقی سب تو مجبور باری میں کسی آقا کا فون آیا تھا؟ ہماری باری میں آقا کا بہت پریشر آیا تھا, ہم نے نہیں دیا, ہم نے ملک کا سودا نہیں کیا. ہم نے کس چیز کا؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا باہر سے آقا کا فون آتا ہے تو حکومت بدل جاتی ہے. حکومت بدل, دیکھا حکومت کو گرانے کے لیے آپ ہی گرا رہے تھے نا اس حکومت. آپ کو میں ایوب خان سے سنانا شروع کروں نمبر, تو یا آدمی مارا گیا ہے یا اس کی حکومت پلٹا دی گئی ہے. عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی بہت خطرہ ہے, مجھے نہیں پتا وہ حصہ آپ کو بڑھایا نہیں بڑھایا, کانسیکوینسز والا, ٹھیک ہے, دیٹ از لائف تھریٹنگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں اساسینیٹ کرنے کی بات عمران خان صاحب کی ہوئی, یا آپ ایک بڑی خبر اور دے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خط میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو قتل کرنے کی بات بھی کی گئی ہے. اساسینیٹ ہونے کا تاثر, کوئی قتل, پرائم منسٹر کو جب اس بار بھی وہ تقریر کر رہے تھے تو ان کو 100 دفعہ کہا گیا کہ اس کے آگے بلٹ پروف گلاس لگانے دیں ہمیں, اور پرائم منسٹر ایز آلویز اینڈ ایز یوزول انہوں نے کہا جس دن میری اللہ نے لکھی ہے میری آ جائے گی, اس کی فکر مت کرو. ہم تو عمران خان کے دوبارہ واپس آئے اس کے اوپر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں براہ راست لکھا ہے یا امپلائڈ ہے کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو اللہ نہ کرے اس کو زندگی دے, اس کی جان کو بھی خطرہ ہے, اسیسنیٹ کرنے کا بھی ہے چیزیں, اور اس مراسلے میں وہ لکھا, اس مراسلے سے کنیکٹڈ ہے, یہ ایک مراسلہ تو نہیں ہے نا, یا بڑی بات کر رہے ہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں جو مجھے پتا ہے, اینڈ وی آر کنسرنڈ اینڈ ورریڈ اباؤٹ آور لیڈر. اور پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہے اس چیز, آف کورس پاکستان انہوں نے اگر آپ سے شیئر کیا تو ان کو پہلے ان سے شیئر ہوا ہوگا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حد تک اس کی دھمکی دی گئی ہے. اس دیکھیں کاشف صاحب, اچھا اسیسینیشن کا پرابلم کیا ہے؟ ایک سیکنڈ, اسیسینیٹ کرنے کا لفظ استعمال ہوا. آف کورس دیکھیں نا, ہمارے پاس صرف ایک لفظ کی تو نہیں, ہمارے پاس اور بہت ساری ایجنسی جو ہمیں بتاتی ہے عمران خان کو مارنے کی سازش رچائی جا رہی ہے ابھی بھی, آج کے دن بھی, اللہ اس کو زندگی دے. وہ دلیر آدمی ہے, وہ کسی صورت میں اپنے ملک کا سودا نہیں کرے گا, اپنی عوام, غیرت مند غیور عوام کو نہیں بیچے گا, ڈالر نہیں لے گا, اپنے کسی جگہ اڈے نہیں دے گا استعمال کرنے کے لیے, نہ کسی کی منمانی ہونے دے گا. اس کی کاسٹ ابھی تک سرکار یعنی کہ گورنمنٹ اور اس کی زندگی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم تو آپ کو کاشف صاحب یاد دلاتا چلوں, جو سب سے بڑے جلسے مینار پاکستان کے کراچی کے ہوئے تھے, اس وقت بھی مینار پاکستان کراچی میں کب ہے؟ نہیں, مینار پاکستان اور کراچی کے جو جلسے ہوئے تھے اس وقت بھی ہم پرائم منسٹر کی, اس وقت تو ہمارے چیئرمین تھے, ہم ان کی ہیومن شیلڈ تھی, ہم ان کے آگے کھڑے ہوئے تھے. جب ہمیں پتا ہے, جو ہم سیکیورٹی دیکھتے تھے, ہمارے گارڈ یوز ہوتے تھے, تو ہمیں ایجنسیز بلا کے بتاتے تھے کہ آج چانسز ہیں 2% 10%, تو ہم ہیومن شیلڈ بن کے اس کے آگے کھڑے ہوتے تھے. تو ہم مرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کھانا دیا, چھت دی ہے, گاڑیاں دی ہیں, دنیا میں پراپرٹیاں دی ہیں, اس کے بعد بھی ہم مرنے کو تیار ہیں. تو ہم مرنے کو تیار ہیں یہ مرنے کے لیے, اس ملک کے لیے. اگر اس ملک کی عوام کو قدر نہیں ہے اور یہی گملے کی طرح پاکستان کو نچوڑنے کے لیے سب تماشا بن کے تالی بجاتے رہیں گے, اور جو باقی ہیں وہ اپنی مجبوری دکھاتے رہیں گے, کبھی کہ بھیج دیں گے ڈاکو بنا کے, غدار بنا کے, کبھی لے لیٹر میں آ گیا نا. لیکن میرے لیے اگر تو اسیسینیٹ کا لفظ لکھا ہوا ہے اور وزیر اعظم کی طرف اشارہ ہے تو یہ بڑی, وزیر اعظم کی طرف اشارہ نہیں, وزیر اعظم ہی کی بات ہو رہی ہے, کوئی اسپیسیفک جنرل بات نہیں ہو رہی کہ کاشف اور رانجھا اور میرے بیچ میں ہو رہی ہے. This is very very serious. I think یہ سب سے زیادہ سیریس ہے جو ہم سے شیئر کیا گیا. کرنی چاہیے تھی شیئر, آج بات ہماری تو آفس میں ان سے یہی بات ہوئی تھی کہ آپ وہ بھی شیئر کریں, کیونکہ دلیر آدمی ہے نا, اس کو ایک کمزوری بنا کے پیش کرنا نہیں چاہتا کہ لوگ سوچیں کہ جی ہم تو اس کے ورکرز ہیں, ہر چیز بتا دیں گے. یار میں سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہے. Of course, this is and it was not this is also on the cards. اور یہ کسی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے یا یہ مراسلے میں ہے؟ کاشف صاحب, میں نے جتنی اسپیسیفک بات کرنی تھی اسپیسیفائز اسپیسیفکلی عمران خان صاحب, اور عمران خان صاحب نے نہ بتانے کا ریزن جو میں سمجھا ہوں 15 سال ان کو جاننے کے بعد, وہ یہ ہے کہ he doesn't want to show کہ میری یہ کھڑا سینہ کھول کے. راجہ صاحب, یہ ساری گفتگو سننے کے بعد کہ یہ بات ہمیں آج نہیں بتائی گی, لیکن واڈا صاحب خود کہہ رہے ہیں وہ پی ایم ہاؤس میں تھے اس وقت جس وقت یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی. آپ بھی تو اسی وقت آئے تھے. ہاں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ گفتگو نہیں کی گئی, لیکن ایک یہ کہا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسیسینیٹ کرنے کی بات ہے, ڈائریکٹ بات کی گئی ہے کہ پرائم منسٹر کو اسیسینیٹ کیا جائے گا. یہ کہا جائے کہ اگر تحریک اعتماد کامیاب ہو گئی تو آپ کو سب معاف کر دیا جائے گا, ناکام ہو گئی کہ اس کے سخت نتائج آئیں گے. 2, تیسرا کہ ہمارے سفیر نے کہا کہ ہمارے ساتھ تعلقات رابطے رکھیں,
انہوں نے کہا رکھنا ہے رابطہ یا نہیں اس کا فیصلہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد ہوگا. آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اپوزیشن اس کی؟ دیکھیے پہلی تو میں بات یہ کروں گا کہ جو کوئی بھی کسی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے یا ایک ہمارے پاس ایک پوری ہسٹری ہے پاکستان میں, یہ کانسپریسی تھیریز جو ہیں پاکستان میں ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں اور ہم بھی ان کانسپریسی تھیریز کا شکار رہے ہیں, بٹ ہم میچورٹی سے ان چیزوں کا وہ بات بھی کرتے ہیں, ہم بات کو میچورٹی کے ساتھ سمجھا. میرے پاس 10 سال کاشف بھائی ایک منٹ مجھے ذرا فنش کریں, میری بات تو سن لینا, آپ مجھے کرنے دیں. میں آپ کی بات سے سر میں کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں, ایک خط ہے ہمیں نہیں ڈائریکٹلی دکھایا گیا, کل آپ کو ڈائریکٹلی دکھایا جائے شاید. دیکھیے میں آپ کو اگر یہ خط میں لکھا ہو تو پھر بھی کنسپیریسی تھیوری ہے. دیکھیے آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ خط ہے, آپ ایک ملک کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایویڈنس اور ثبوت ہونے چاہیے. کیبل ہوتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, کیبل ہوتے ہیں, مجھے بھی پتا ہے, میں بھی فارن افیئرس کی منسٹری میں کئی دفعہ جاتا رہا ہوں, مجھے بھی پتا ہے معاملات کس طرح چلتے ہیں. ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ جو کیبلز ہوتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے نیچے آپ وہ کیبلز بتا ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, آپ وہ کیوں کیبل ریلیز کریں گے. دوسری بات, آپ اس ایمبیسڈر کے ساتھ بھی, وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے اور میری اطلاع کے مطابق وہ منتیں کر رہے ہیں آج وہ ایمبیسڈر صاحب کہ برائے مہربانی میں جو غلطی سے اپنا انالیسز آپ کو دے بیٹھا ہوں, آپ اس کا جو تماشا لگانے جا رہے ہیں یہ انتہائی نامناسب ہے. میری اطلاع کے مطابق وہی ایمبیسڈر صاحب آپ کے سفیر سے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, میری پہ بھی یقین کر لیں. میری اطلاع کے مطابق میں نے ان سے بھی کہا تھا یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, تو انہوں کیوں لگتا ہے کہ انہوں کو میں سوال کر کے آپ کی بات ہوئی ہے, میرا یہ کہنا سوال غلط ہے. نہیں دیکھیں میں اس پہ جواب نہیں دے سکتا, لیکن میرے پاس میرا اپنا ایک سورس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی ایمبیسڈر صاحب جو ہیں, اگر آپ کو نواز شریف صاحب کے ٹینیور میں جب یہاں پہ چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے, ہمیں تو کئی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ آئل لابی ہے کیونکہ آپ کنورٹ کرنے جا رہے ہیں ایل این جی کے اوپر, آپ کنورژن کرنے جا رہے ہیں گیس کے اوپر, تو یہ جو انرجی مکس والا آپ کا جو سارا فارمولہ چل رہا ہے, جو آئل لابی ہے جو خاص طور پہ ایک مخصوص طبقہ ہے, انہوں نے فائنینس کیا ہے ان کا دھرنا. اور چائنا کا جو ٹرپ کینسل کرایا گیا ہے وہ سی پیک جو ہے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے کرایا گیا ہے. ٹرکش پریزیڈنٹ کی جو جب وہ ایڈریس کرنے آیا پارلیمنٹ میں تب یہ جو آپ وہاں پر نہیں گئے. ہمارے پاس بڑی اپرچونٹیز تھی کہ ہم پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کو ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کی مور لگا کے ان کے اوپر ہم ان کو بھی کہتے جی یہ غدار ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا ان کا اسیسمنٹ ہے, یہ نفسیاتی طور پہ اپنا علاج کریں کسی ڈاکٹر سے جا کے. یہ نفسیاتی جنگ ہار چکے ہیں جس کا اثر اب ان کے نفسیاتی طور پہ دے آر بریک ڈاؤن. وہی ہمیں بھیج دینا, اب ان کو وہی بھیج دینا اسی اسپتال میں نواز شریف والے جس میں پلیٹلیٹس وہاں جا کے کم ہو گئے, یہاں بڑھتے رہتے تھے. فکر نہ کریں, یہاں کم ہوتے تھے وہاں بڑھتے. اچھا وہاں بڑھ گئے, یہاں کم ہوتے تھے. فکر نہ کریں, آپ کو اسپتال لے کے جانے والے اور آپ کو جیل بھجوانے والے جن کے ساتھ آپ نے پچھلے 3.5 سال ظلم اور جبر کیا ہے, وہ لوگ بالکل تیار ہیں. میں دھمکا نہیں رہا, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تیار ہے ہاں, ہمارے کیسے کریں گے؟ نہیں, آپ کے اپنے کریں گے, آپ کے کیسز ہم نہیں کریں گے. جو آپ کے ساتھ تھے, جنہوں نے آپ کو کرکٹ کھلائی, جنہوں نے آپ کو سیریں کرائیں, جنہوں نے آپ کے پیسے بھرے, جن کے پاس پورے دستاویزات موجود ہیں, وہ کریں گے. ہمیں تو کوئی نہیں ہے, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے گا ان کی, یہ بھی میں آج بتا رہا ہوں آپ کو. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خط کو آپ لوگ رد کر رہے ہیں. سر یہ نفسیاتی علاج کرائیں, ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ وہی فیز میں چلے گئے. یار مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھٹو میں کسی اگر خارجہ پالیسی سابق اگر سیکرٹری خارجہ کو آخر میں یہ فرق بتا دیں کہ کتنا سیریس اس خط کو لینے کی. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کو جو انٹرنل ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, میں بھی پرائم منسٹر کا انوائے رہا ہوں, میں بھی ٹرکی جاتا رہا ہوں جب کشمیر کا ایشوز تھا, میں نے بڑی باتیں سنی ہیں, لیکن میں آئی ایم انڈر اوتھ کہ میں وہ باتیں نہیں کروں گا. ٹھیک, اور میرے ہر بندے کو لیکن دیکھیں نا, جب تک ہمارے پاس ایویڈنس. لیکن وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باڑا صاحب بریک پہ جا رہا ہوں, باڑا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ گرنے والے ہیں, آپ کی حکومت چونکہ آپ کو لگ رہا جانے والی ہے, اس لیے آپ یہ سارا کچھ باہر لے کر آئے ہیں, ورنہ عموماً لوگ یہ کام نہیں کیا کرتے. بریک کے بعد لیتے ہیں. ایمبیسڈرز کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے پاکستان کے فورن آفس کے ساتھ. آپ انٹرنل جو اپنی ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس کا انالیسس ہو, اور یہ کیپ آن چینجنگ ایوری ڈے ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آ کے ڈیٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ انالیسس ہے یا کانورسیشن وربیٹم بتائی گئی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خط واڈا صاحب آپ کی اس عدم اعتماد کی تحریک کے دوران آپ کو سروائیو کرنے میں مدد دے گا, جو اس موقع پر اس کو آپ جرنلسٹوں کو دکھا رہے ہیں, ان کیمرہ سیشن میں دکھا رہے ہیں؟ دیکھ آشرف, یہ سیکرٹ کے تحت ہم عام تو نہیں دکھا سکتے, پبلک نہیں کر سکتے, اور ایک ہماری مجبوری ہے, اور
یا چیف جسٹس صاحب ہو سکتے ہیں انڈیویجولی ایک آدمی جس کا اوپر سب کا کنسنسس ہے. لیکن اب تو میرا خیال ہے اگر آپ نے کیبنٹ میں لے گئے ہیں اور آپ اس کو پارلیمنٹ میں دے رہے ہیں. کیبنٹ میں بھائی سب سے سپیریئر لوگ بیٹھتے ہیں کیبنٹ میں, لا میکرز بیٹھ رہے ہیں, کیبنٹ کو دکھانا ضروری تھا. نہیں, وہ آفیشیل ایکٹ کے تحت بھی آپ دکھا سکتے ہیں, پبلک میں وہی کہہ رہا ہوں, پبلک میں نہیں لا سکتے نا. لیکن پارلیمنٹ میں دکھانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی ایلائے بدل جائے گا اور کہے گا یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ. دیکھیں کاشف صاحب, سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ, اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ٹاپل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ٹاپل کر کے کس کو دی جا رہی ہے؟ جنہوں نے اس ملک کا بھرتا بٹھا دیا 35 سال کے اندر, اقتدار میں آ کر چوری کر کے, ڈاکے ڈال کے, قتل و غارت کر کے. دیکھیں میں آج میں آپ سے بھی سوال کر رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی بات کہ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی 35 سال سے 10 آدمی آتے ہیں, ملک کو نچوڑتے ہیں سپنج کی طرح, پھر نکل جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر نچوڑتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, اور پھر واپس. اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا چاہیے. عوام کہاں کر رہی ہے؟ میں تو نہیں کروں گا. عوام کہاں کر رہی ہے؟ عوام کی اگر قدر ہوتی, عزت ہوتی, جو جلسہ پرائم منسٹر نے کیا, جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے, تو وہ نظر نہیں آ رہا کیا؟ میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسیسینیشن جس طرح آپ نے کہا کہ وہ مینشنڈ ہے, جو میں نے آج بھی پرائم منسٹر سوال پہ ہے نا سر, اب ختم کریں نا اس بات. میں کہا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں نہیں بتائی گئی لیکن آپ نے سنی ہو؟ Not that I remember. لیکن یہ جو گفتگو میں نے کی اس میں ایک چیز آپ نے ایڈ کی ہے خالی کہ اسیسینیشن کا اور میں نے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ نو ووٹ آف آرڈیننس 7 دفعہ اس کا ذکر. جی وہ دو, اس کے علاوہ آپ اس میں کیا, کیونکہ بہت سے یہ ٹائمنگ کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے, اس ٹائم پر آپ کو لگتا ہے, دیکھو انہوں نے تو رد کر دیا, آفیشیل کیبلز آتی ہیں, میجورٹی پارلیمنٹ آؤٹ سائڈ آف پی ٹی آئی اس کو شاید ایسے ہی دیکھے گی, اس کا ریاکشن یہی ہوگا جو رانا صاحب کا ریاکشن. اور سر یہ کیا بات کر رہے ہیں, جو بھی اس ملک کے اندر غیرت مند لیڈر ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بھٹو ہے. بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنی قوم کا غیرت کا سودا نہیں کر رہا تھا, بغیرت آدمی نہیں تھا, مارا گیا, سسٹم کے تھرو مروا دیا اس کو. ٹھیک ہے, اسی طرح عمران خان بھی استعمال ہوا آف کورس, اس میں راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا یار. یہ کیوں کہ آپ کہتے ہیں کہ سویلین کرے تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, کوئی اور کرے تو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہوا جو آپ نے کہا. اسی طریقے سے اب عمران خان کو اپنی پالیسیز کے گین کے لیے ہماری سرزمین کو ایک 2 کوڑی کی زمین بنا کے استعمال کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے ایک آپشن ہے اس کو نکال دیں, دوسرا آپشن ہے اس کو فارغ کر دیں. یہ دنیا میں ایسی چیزیں چلتی رہی ہوتا ہے. میں آپ کی بات سے کرتا ہوں, میں امین الحق صاحب موجود ہے, میں ذرا ان سے پوچھ لوں کہ آپ کے اتحادی ہیں. امین الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام کاشف. امین الحق صاحب, یہ جو خط کے کانٹینٹ اب تک سامنے آئے ہیں کیا آپ کی نظر سے گزرے؟ میں نے پوری طرح نہیں دیکھا ہے, آج کے دن ہمارا بہت ہی ہیکٹک تھا, وی ور ویری بزی, لیکن سنا ہے ہم نے کچھ. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہے جو آپ کا موقف بدل دے گا طریقے سے اعتماد کی طرف؟ ہاں دیکھیے, بات خط کی یا تحریر کی یا نہیں ہوتی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایم کے ایم کے کارکنان کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کے عادی ہیں, جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق ہے. اور جو مینڈیٹ کارکنان نے ایم کے ایم کی ٹاپ لیڈرشپ کو دیا تھا, رابطہ کمیٹی کو دیا تھا, رابطہ کمیٹی نے ٹاپ لیڈرشپ کو اسلام آباد بھیجا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گزرتے گھنٹوں کے ساتھ جو چیزیں انفولڈ ہو رہی تھی, اسی حساب سے ہم نے فیصلہ کیا. فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی خط کی بنیاد پہ, کسی تحریر کی بنیاد پہ, کسی ٹیلی فون کال کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے. حالات آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں, آپ ہو گئے. کیا یہ خط, میں صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے, خط وغیرہ تو آپ کا موقف اب نہیں بدل سکتا, آپ کا فیصلہ اٹل ہے, اب آپ واپس نہیں جائیں گے؟ جی کاشف, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. بالکل جو بات فیصلہ کر لیا ہم نے. اور پھر سب سے دیکھیں نا, آپ نے پچھلے 3-4 دنوں سے, بلکہ ایک ہفتے سے تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں جو بھی ایونٹ ہو رہی ہیں, اور پھر اس ایونٹ پہ, آج کے ایونٹ پہ آپ کو صاف فرق نظر آیا ہوگا. ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ تمام کیمرے کے سامنے, دیکھتی آنکھوں کے سامنے ہم نے سگنیچر کیا. ہم نے چارٹر آف رائٹس کو جسے کہتے ہیں سگنیچر کیا ہے, اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بھی, سندھ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو اب آنے والی بنے گی ان کے ساتھ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک انوکھا دن تھا کہ تمام لوگوں نے متفق ہوئے. اور سب سے امپورٹنٹ کیا بات کی, آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے تمام جسے کہتے ہیں قومی جرگہ تھا,
تمام لوگوں کے سامنے کہا کہ پاکستان کے جو 100 سے زیادہ MKM کے جو مسنگ پرسن ہے اس مسنگ پرسن کے مسائل کو حل کیا جائے, اس کلچر کو ختم کیا جائے, اس کلچر کو ختم کرنے کی بات کی ہے تاکہ آئندہ کسی قسم کے اس طرح کے, چاہے وہ بلوچستان کا ہو یا کراچی کے معاملات تو کسی طور پر نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سٹارٹ ہے, اور اس پہ آپ جو ہائیلی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, NGOs ہیں مختلف جو ہیومن رائٹس کی ہے, جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہیں, وکلا تنظیمیں ہیں, صحافتی تنظیمیں, ان سبوں کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا کہ اس کلچر کو, جو مسنگ پرسن کا کلچر ہے, سر وہ تو ٹھیک ہو گیا نا, وہ تو اب آپ جو بھی حکومت اگلی آئے گی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ PDM یا اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. آئی ایم شیور آپ کی مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہوگا, آپ کے دفاتر کھلیں گے, جو بھی آپ نے ریٹن کانٹریکٹ کیا ہے, اور آپ عدم اعتماد کی حمایت اپوزیشن کے ساتھ مل کے کریں گے. یہ تو فیصلہ ہوگا. لیکن میں اسی پہ کہہ رہا ہوں, ہوں واپسی کا راستہ, واپسی کا پنجابی کا تو ہوں واپسی کا راستہ کوئی نہیں نا جی, آپ تو واپس نہیں آئیں گے نا یہاں سے, یا ابھی بھی امکان موجود ہے کسی چیز؟ نہیں کاشف, دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی طریقہ کار سے چلنے کے عادی ہیں, اور سیاسی طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اوپن جگہوں پر بیٹھ کر کے پورے پاکستان کے عوام کے سامنے, دنیا کے عوام کے سامنے ایک ایگریمنٹ سائن کیا. ہم تو اس ایگریمنٹ پہ, ہماری کیا خواہش ہے کہ اس ایگریمنٹ کو ہر صورت پہ عمل پیرا کیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ادب کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں ہم نے 3.5 سال ان کے ساتھ گزارا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا میں دل کی گہرائی سے عزت اور احترام کرتا ہوں, اور جب میں نے ریزگنیشن لیٹر دیا ہے تو میں نے اس کے اوپر کیا آخری لائن پہ بھی کیا لکھا ہے, میں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا میں درد ممنون اور مشکور ہوں, یہ لفظ میں نے لکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ احترام اپنی جگہ پہ, ڈگنیٹی رسپیکٹ اپنی جگہ پہ, لیکن سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے, اور سیاسی طریقہ کار ہم نے اپنایا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یس, آپ کی بات بالکل درست ہے کاشف, کہ واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے. بالکل, بہت شکریہ امین الحق صاحب, کہتے ہیں واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے. اب تھوڑا سیاست, آپ کیوں ہنس رہے تھے یار, آپ تو ہنستے رہتے خام خواہ, اچھی بات نہیں ہے ویسے, آپ کے کیبنٹ ممبر تھے. مجھے ایک بات بتائیں, کل کی ڈیولپمنٹس کے بعد, آج کی ان کی پریس کانفرنس کے بعد, میرا خیال اب حکومتی اتحاد کے پاس 177 نمبر ٹوٹل, سندھ ہاؤس میں تقریباً 22 کے قریب ارکان آپ کے ٹوٹے پڑے ہیں, وہ آپ بچیں گے کیسے؟ کر لیں نا, اگر اتنے کانفیڈنٹ ہے, اتنی سب چیزیں ہو گئی ہیں تو ہو رہی ہے نا, اور سب اتنے اصول پہ جا رہے ہیں. امین صاحب میرے بھی کولیگ رہ چکے ہیں, اچھے انسان ہیں, بڑا احترام ہے ان کا, لیکن ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے, ہماری FIRوں کا مسئلہ ہے, ہمارے دفاتر کا مسئلہ ہے. اب جس جگہ پہ گئے ہیں وہاں یہ تینوں ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہیں. یہ 3 ڈیمانڈ نہیں ہے, وہاں ہمیں KMC دے دو, ہمیں میئرشپ دے دو, ہمیں صوبائی حکومت میں حصہ دے دو, حصہ دے دو بس. تو اگر حصہ دینے والی چیز تھی تو ہمیں بتا رہے تھے. میں تو قائل ہوں اس چیز کا کہ اگر اس کافی کی قیمت 500 روپے ہے تو بیپاری ہونے کے حساب سے, کاروباری ہونے کے حساب سے میں 550 دے سکتا ہوں, 5,500 نہیں دے سکتا. تو جس کی جتنی بولی ہے اس حساب سے لگی, بٹ ٹھیک ہے, جو نہیں لگی تو میں چلتے چلو. بولیاں لگی ہیں آپ کے شو پہ, کیا الزام لگا رہے ہیں؟ آپ کے شو پہ جاوید عزیز صاحب نے کہا ہے ہم ہاؤس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, آپ کے شو پہ کہا ہے, پڑی ہے آپ کے پاس. دیکھیے میری بات سنیں, بولیاں لگی ہیں کوئی, یہ بھی بزدار صاحب بھی کچھ دنوں میں آ کے بتائیں گے, اور کچھ لوگ جو 6-7 MPs ہیں پنجاب میں وہ بھی بتائیں گے کہ کیا بولی لگی تھی, کس کی, ان کے اوپر کیا بولی لگوائی گئی اس وقت جب انہوں نے وہ جو 7 ہمارے اراکین منحرف کیے نونڈی کے پنجاب میں, وہ بھی بتائیں نا کیا بولیاں لگائی ہیں وہاں پہ. دیکھیں جب اپنے سر پہ, جب اپنے میری بالا صاحب اس کو ڈیفینڈ نہ کیجیے گا, کل پرائم منسٹر صاحب نے MPA سے ملاقات کی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا منحرف آدمی حرام ہے اور آپ کے پاس آنے والا منحرف حلال ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ بالکل صحیح کہا آپ نے, میں مانتا ہوں 35 سال سے چوری چکاری بےمان کر کے یہ حلال ہو گئے, ہم نے نیک کام کیا, ہم حرام ہو گئے. واہ, یہ پاکستان کی ہسٹری ہے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہی ہوا نا عمران خان صاحب کا کیا ہو رہا ہے, you were played out, it's not my fault. we will play, میں ایک بڑی سٹیٹمنٹ ایک اہم بات کر رہا ہوں. دیکھیں میری بات, میں ایک بڑی اہم بات کرتا ہوں. میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں مثال کے طور پہ, میری ایک obligation ایز اے پرائم منسٹر ہے, ایک میرا پرسنل انٹرسٹ ہے. میرا پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس کا دفاع کروں. دوسرا میری پرائم منسٹر کی ایک obligation ہے کہ میں نے پاکستان کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اور اپنے اوتھ کا بھی میں نے احترام کرنا ہے, اس کے اوپر نبھانا ہے میں نے اوتھ. تو کیا میرا پرسنل انٹرسٹ میرے جو پرائم منسٹر کے obbligations کے اوپر آ جائے گا؟ یہ کر رہے ہیں, یہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو, اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بچانے کے لیے یہ اپنے تمام ان ممالک پہ چڑھ دوڑے جن سے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے کیا
ٹرمپ صاحب کے ہوتے ہوئے تو یہ کبھی نہیں آئے. ووٹ کا دیکھیں میری بات عزت دینے کا بیانیہ آج کہاں مر گیا ان کا. میری بات سنیں, آج یہ سارے گالیاں دیتے تھے, ایک منٹ, غلیظ گالیاں دیتے تھے, ان کو جھپی ڈال کے بیٹھے ہوئے پریس پر, شرم بھی نہیں آ رہی ان کو. جب کلپ ٹی وی پہ چلتے ہیں تو شرم نہیں آتی. چلو بھائی ہے ٹھیک ہے, اپنی فیملی میں اس کا تو نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, یہ سارے ٹولا جو تھا ان کو شرم نہیں آتی یہ سمپ تو کرنے گالی دینے کے بعد. بڑے اب دیکھیں نواز شریف صاحب نے جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیے ان ریسپانس ٹو انڈیا, نواز شریف صاحب کو کلنٹن کے ٹیلی فونز آئے, کہا کہ نہ کریں, انٹرنیشنل ایک سیناریو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا پاور کے. جب ہمارا سی پیک تھا, اور تھا, ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ کرنے جاتے ہیں تو ایک سیکنڈ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ کرنے جاتے ہیں تو امریکہ سے فون آتے ہیں. سر میری یہ بات سنیں, دیکھیں دھمکیاں لگتی ہیں. انٹرنیشنل آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل ایک پاور گیم ہے, وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ سارے وی ہیو ٹو لیو ود دیٹ. ہم ایک تھرڈ ورلڈ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم نے پیسے لیے, تو آپ نے جب میاں یہ بتائیں, اور سر میری بات تو سن لیں, میں کہا جب میاں صاحب باہر نکلے تھے جی ٹی روڈ سے گئے تھے تو ہماری بھی ایک پاور گیم ہے انٹرنل, وہ جو خلائی مخلوق کرتے تھے. دیکھیں نہیں, ہم نے یہ, آپ اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ رہے تھے, انہوں نے اس کو سوچا کہ میں اگر بیرونی سازش کی بات کروں گا تو یہ میرے سروائیول کی لڑائی. نواز شریف صاحب نے کبھی بھی کسی دوست یا کسی بھی ممالک پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ میرے خلاف تم سازش کر رہے ہو. آپ کا دوست ہو سکتا ہے کہ یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے پاکستانی شہری اس وقت پاکستانی اوورسیز امریکہ میں ہیں, اور کتنے پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ اس وقت رشیا میں ہیں, کتنے پاکستانی اوورسیز یورپ میں ہیں. آپ کو یہ دیکھنا کتنے وہ اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس بھجوا رہے ہیں, ان پاکستانی اوورسیز کا ان ممالک میں کیا فیوچر ہے. آپ اس ملک کو اپنے خلاف, ملک کا وزیر اعظم, سر ایک منٹ, ملک کا وزیر اعظم الزام لگا رہا ہے ان کے اوپر. چلے میں اس طرح نہیں بلیم کروں گا, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے, کسی بھی پاکستان کے سربراہ کو, اسٹیٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پرماننٹ نہ دوست رہتے ہیں نہ دشمن رہتے ہیں. ہماری پالیسی کیا تھی دیکھیں نا, آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ کو افغان وار کے درمیان دیکھیں, پتہ لگ گیا سر انہوں نے پتا, ایسی تو کہہ رہے سا کہ سیاست بھی انہوں نے سکھا رہے ہیں, انہوں نے بین الاقوامی امور بھی سکھا رہے ہیں. تو پہلے پتا لگ گیا سی تسی بھی کون. پرویز الہی صاحب نے گل انہوں نے چنگی سمجھا دیتی سی کہ ایک باری ڈگن گے زمین تے تو پھر سمجھ آئے گی کہ کس بھاؤ وکدی ہے. ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے کس بات. آپ کا جواب یہ بندہ جب نے کہا پتہ لگ گیا, کہیں کوئی گل نہیں, سانو 10 سال پہلے پتہ لگ گیا. کاشف صاحب دیکھیں لاجیکل آرگیومنٹ بریک کے بعد, چلیں کوئکلی 40 سیکنڈ کر لے ایک بریک لیتے ناظرین. بریک کے بعد اب نمبرز تو اوورویلمنگلی اپوزیشن کے ہاتھ میں. گورنمنٹ اگر بچ سکتی ہے, مجھے یہ وارڈ صاحب بتائیے گا بعد میں, اگر آپ بچ سکتے ہیں تو کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا کہ پرائم منسٹر کا 80% سروائیو کر جاؤں گا, یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے, اس کے اور بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وارڈ صاحب, آپ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ کا ٹھاکر تو گئے ہو, اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے, آپ لوگ کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ, آپ کو لگتا ہے کہ جیت جائیں گے؟ پہلی بات بچ جائیں گے؟ میں تو کام کوائٹ کانفیڈنٹ, اللہ کی مہربانی. کتنا پرسنٹ کانفیڈنس آپ کا؟ 10%, 20%, 40%, 70%, 90%, 90%. پرائم منسٹر 80% کانفیڈنٹ ہے, آپ ان سے بھی زیادہ کانفیڈنٹ. علی زیدی 100% کانفیڈنٹ ہے کہ آپ ایکچولی شاگرد اس سے آگے ہی ہوتا ہے کانفیڈنس کے اندر. جب ہمیں لیڈر سے کانفیڈنس ملے گا تو ہمارا بڑھے گا نا, گھٹے گا تو نہیں. وہ 90 دے گا. کہاں سے آ رہا ہے؟ جہاں سے بھی آ رہا ہے وقت پتہ چلتا ہے. آپ کا خیال ہے وہ ایم کیو جب بھی کہہ رہے ہیں ہمارا فیصلہ اٹل ہے, وہ واپس آ جائے گی؟ سر ایسے بہت سارے اٹل ہم نے بہت دیکھے سر. اب تو ہم بھی جوان ہو کے بڑھاپے کی طرف چلنا شروع ہوئے. ایسی بہت کہانیاں پرنسپل کی اور قومیت کی. آج جو میرے کولیگ ہیں, میرے ایلائز تھے, ایم کیو ایم نے جو مہاجروں کے ووٹ کو بیچا ہے, مہاجر ووٹ ڈالتا تھا سندھی کی وجہ سے, سندھی کے ڈر سے. سندھی ووٹ ڈالتا تھا مہاجر کے ڈر سے. ان دونوں کو آپ نہیں بنا. یہ جو سارا لشکر بنا ہے زو کا, یہ پنجرہ خانہ ہے, اس پنجرے کے اندر آپ کو لگتا ہے یہ, میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, یہ 3 مہینے میں سروائیو نہیں کر سکتا. یار یہ بڑی بات ہو رہی ہے رانجھا صاحب, کہتے ہیں یہ الائنس آپ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو گئے, آپ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوئے تھے, مولانا چل جاتے ہیں ساروں کے ساتھ. امیجن کہ آپ کی کنٹری کا ایک پریزیڈنٹ ہوگا جس میں مولانا کی تصویر لگی ہوگی, ایک پرائم منسٹر ہوگا جس کے اوپر کیسز ہیں, ایک کوئی اور ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہوگا, فیڈرل منسٹر جو ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, ان کے ہاتھ تک کیسز ہوئے. یہ آپ کے ملک کا نقشہ ہے. اس ملک میں آپ اتریں گے ایئرپورٹ پہ, آپ کہیں گے ہم اس ملک میں رہتے ہیں, جہاں 35 سال سے رہتے تھے آج بھی رہیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید یہ انٹرنل فائٹ بہت جلدی شروع ہو جائے گی, یہ کیوں کہہ رہے ہیں سب؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں کاشف صاحب آپ کو پرسنل بتا رہا ہوں
کہ جو اس پوری ایپیسوڈ میں اس پوری ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو ٹرسٹ لیول بلڈ ہوا ہے جس حد تک وہ گیا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی 0% بھی اس چیز کا چانس نہیں ہے, 0% بھی کوئی آپس میں کسی بات کے اوپر اقتدار کے اوپر لڑائی ہوگی. پہلی بات 3 to 6 months پہلی بات وہ ہوگی کہ سڑکوں پہ بال پکڑ کے مارے گے. پہلی بات سارے ٹھگ ہیں نا, پہلی بات سارے ٹھگوں کو پیسہ چاہیے. یہ کہا میں 100 روپے لوں گا, وہ کہا میں 150 لوں گا, وہ کہا میں 200 لوں گا, کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جس کو ڈاکو کہتے تھے آج اس کو وزیر اعلیٰ, میں نہیں کہتا, یہ ڈاکو کہتے تھے نا. یہ ہمیں لیکچر نہ دیا کریں ٹھگ کیا ہے یہ کیا ہے, یہ لیکچر ہمیں نہ سنائیں. یار آپ ہمیں لیکچر نہ دینا یار, نہیں جان اتنی ہمت تھی تو روک لیتے, تمہیں ہمت ہی نہیں تھی روکنے کی, تم ہو ہی نہیں اس جوگے کہ نواز شریف کچھ کر سکو. یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو سر کچھ نہیں کر سکتے نواز شریف کا. یہ نواز شریف خلاف بات کریں, ہمارے خلاف بات کریں کہ ایک کرمنل کو جانے دیا تم نے, یہ کہہ رہے ہیں. اتنی ہمت تھی تو روک لیتے. دیکھا اتنی ہمت تھی کرمنل کو, ہر بات صحیح کہہ رہے ہیں. پوری کابینہ نہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے بھائی کے بھی سائن ہوں گے اس مراسم. نہیں میرے میں نہیں تھے, اللہ کی قسم میرے نہیں تھے, میں نے ریزسٹ کیا تھا. چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, شکر ہے آپ نے بھی. اور ریزسٹنس کی قیمت بھی دی ہے, اصولوں پہ کھڑے ہونے والے لوگ تھے. اچھا لیکن ملک کے اندر صفائی اور سیدھا کام کرنے کی. میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو, نہیں مجھے خیر چھوڑے فیصل صاحب رہنے دیں. اب میں آپ کو صرف ایک گزارش کروں گا کہ جہاں تک یہ بات ہے, یہ فوری طور پہ ہم جائیں گے ریفارمز میں. اگر آپ نے ان کا MQM کا دیکھا ہے آپ نے ڈاکیومنٹ, اس ڈاکیومنٹ میں تقریباً سینسس کی بات ہو رہی ہے بیفور دا نیکسٹ الیکشنز. سینسس کی بات ہوئی ہے. ارے یار آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ سینسس کتنا ٹائم لگائے گا؟ دیکھیں ہمیں بھی پتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے سال الیکشن نہیں ہے, ایک سال تک بات ہو رہی نہیں, انہوں نے پروسیس انیشیٹ کیا ہوا تھا, لیکن لیٹس سی انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے الیکشن ریفارمز کی بات کی ہے, انہوں نے ریفارمز کی بات کی ہے. تو ریفارمز جب تک ہونی ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا سانس تو ان کو ہیلمٹ, کوئی سانس دوسرے کو نہیں لینے دے گا. ناظرین کو سنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.